مضامین قرآنی افضل مشکات کی زبانی پارہ نمبر 26۔ قرآن مجید کے 26ویں پارے کا آغاز حامیم تنزیل الکتاب کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ 26واں پارہ سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف اور سورہ جاثیہ کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر نادان کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو کسی کی پکار نہیں سن سکتے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف ہے، وہ سراسر دھوکے میں ہے۔ اسی پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین اپنے توحید کے ساتھ ساتھ والدین سے حسن سلوک کرنے کی نصیحت فرماتا ہے۔ اسی مقام پر ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر بھی فرماتا ہے جنہوں نے اللہ کو رب مانا اور پھر اس پر استقامت دکھلائی، وہی کامیاب ہے۔ سورہ احقاف کے آخر میں اللہ رب العالمین جنات کی ایک جماعت کا ذکر فرماتا ہے کہ کیسے انہوں نے نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی اور قرآن کی حقانیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ سورہ محمد کا آغاز ہوتا ہے۔ 26ویں پارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی 2 مرتبہ آتا ہے، ایک سورہ محمد میں اور پھر سورہ فتح میں۔ سورہ محمد میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین سے منہ موڑا ان کے اعمال غارت کر دیے جائیں گے، جبکہ جنہوں نے اس دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر خیر فرماتا ہے، قرآن پر تدبر کرنے کا ذکر فرماتا ہے اور جو اس پر غور و فکر نہیں کرتے ان کے دلوں کو مقفل فرماتا ہے۔ سورہ کے آخر میں اللہ رب العالمین اپنے غنی اور ہم سب کے اس کے فقیر اور منگتے ہونے کا ذکر فرماتا ہے۔ سورہ فتح کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو فتح عظیم یعنی فتح مکہ کی بشارت دیتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان کا ذکر خیر فرماتا ہے۔ سورہ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد جبکہ کفار کے لیے نہایت سخت ہیں، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مسلمانوں اور مومنوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ سجود و عبادت کی وجہ سے اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ سورہ حجرات کا آغاز ہوتا ہے۔ اصل میں کچھ لوگوں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آ کر آپ کو اونچی اونچی آواز سے پکارا، جس پر اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے آداب کا ذکر کیا کہ اے مومنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیا جائے اور تمہیں علم ہی نہ ہو۔ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں اختلاف اور نزاع ہو جائے تو جھگڑے کو کیسے نمٹایا جائے، اس کے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں۔ کوئی بھی خبر ملے تو اس کی تحقیق کرنے کا حکم دیا گیا۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو زندگی گزارنے کے رہنما اصول بیان کیے گئے کہ بدگمانی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہا کرو، ایک دوسرے کو برے ناموں اور القابات سے نہ پکارا کرو، غیبت نہ کیا کرو، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی مقام پر اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کو مخاطب فرمایا کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم و حوا علیہ السلام کے ذریعے پیدا کیا، پھر تمہارے مختلف قبیلے اور برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، لیکن یاد رکھو کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ سورہ قاف کا آغاز ہوتا ہے۔ آغاز میں اللہ رب العالمین قرآن مجید کی قسم کھاتا ہے، پھر اپنی خلاقیت کا ذکر خیر فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا فرمایا ہے، وہی ہے جو تمہاری رگ حیا سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ ان فرشتوں کا ذکر فرماتا ہے جو انسانوں کے ہمراہ ہوتے ہیں اور ان کے سیاہ و سفید تمام اعمال کو ضبط کیے جاتے ہیں۔ جنت و دوزخ کا ذکر فرماتا ہے، جہنم کی وسعت اور اس کی ہولناکی کا بیان کیا جاتا ہے۔ پارے کے آخر میں سورہ زاریات کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہواؤں کی قسم کھاتا ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا جب تمام اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔